We welcome you to our knowledge sharing, and I am Abid Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainer and a business coach. So हमारा आज का टॉपिक है सक्सेस एंड ग्रोथ इन जॉब. जॉब में हम कैसे सक्सेस हासिल कर सकते हैं, कैसे तरक्की पा सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं. आज देखिए ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं, बिज़नेस नहीं करते. पूरी दुनिया के अंदर जो है ना 10 से 20% लोग जो है वो बिज़नेस करते हैं और बाकी 80-90% जो है वो जॉब कर रहे हैं. तो हमें बहुत सारी चीज़ें वो सीखने की ज़रूरत है जो जॉब में इम्पॉर्टेंट है. जॉब में हम एक्सेल कर सकें, हम आगे तरक्की करते चले जाएं. पाकिस्तान और इंडिया के अंदर हम देखें तो हमारे सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो बिज़नेस कर रहे होते हैं, बाकी 90% जॉब कर रहे होते हैं. तो उनकी रिक्वायरमेंट है कि वो जॉब में कैसे तरक्की करें, कैसे आगे बढ़ सकते हैं. तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. और उसके अंदर सबसे पहली चीज़ है जॉब ऑनरशिप. आप अपने जॉब को आप ऐसे देखें, आप ऐसे बिहेव करें जैसे आप उसके मालिक हैं. उसके ख़र्चों को कम से कम करें, उसके नुकसानात से बचने की कोशिश करें, उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें. और बिल्कुल जैसे एक ऑनर होता है और जिस तरह से एक ऑनर दिलचस्पी ले रहा होता है काम में, इसी तरह आप जो भी आपकी जॉब है आप उसको ऑनरशिप दें और उसको उसके अंदर जो है आप दिलचस्पी लें. इस तरह दिलचस्पी लें जैसे आप अपने ज़ाती काम के लिए दिलचस्पी लेते हो. हर लम्हा वहाँ पर अपने जॉब के लिए आप सोचें कि इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं. तो आप उसके हिसाब से आप कोशिश. और उसके बाद फिर ये कि गिव एक्स्ट्रा. आप अपनी जॉब को एक्स्ट्रा दें. कुछ चीज़ें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में होंगी, कुछ आपको जॉब असाइनमेंट मिलेंगी कि आपने ये करना है सारा दिन में. कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि उससे आप एक्स्ट्रा कीजिए. जो आपसे चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की जा रही वो भी आप काम करके दीजिए. आप ज़्यादा काम कीजिए, आप एक्स्ट्रा माइलेज चलिए. उसी से आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, आपकी वेल्थ बढ़ेगी, आपकी नॉलेज और स्किल्स बढ़ेगी. और उसी से आपको जो है जॉब सिक्योरिटी भी मिलेगी, आपको जो है एक्स्ट्रा परक्विजिट्स मिलेंगे, आपको इंक्रीमेंट्स और प्रमोशंस मिलते रहेंगे. तो आप इसके हिसाब से वो कीजिए. उसके बाद ये जो आता है तीसरा नंबर, वो है गुड कम्युनिकेशन का. हमें कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, हमें हर जगह कम्युनिकेशन करनी पड़ती है. कम्युनिकेशन क्या, एक दूसरे से बातचीत करें और इस तरह से बात करें कि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, कोई लूप होल ना रह जाए, बिल्कुल क्लियर हमारी बात दूसरा समझ जाए. इसका मतलब इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश कन्वर्सेशन नहीं है. हम जिस ज़ुबान में भी बात करते हैं इतनी क्लियर बात करें कि दूसरा बंदा हमारे मौक़िफ़ को बिल्कुल सही समझ ले. और जो भी, चाहे हमारा एम्प्लॉयर है, हमारे दूसरे कोलीग्स हैं, स्टाफ मेंबर हैं, टीम मेंबर हैं, या हमारे क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनसे हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करें और कहीं पर भी उसके अंदर जो है वो कोई एम्बिग्यूटी ना रहे. इसके अलावा जो है हमें अपनी नॉलेज को अपडेट भी करना और इम्प्रूव भी करना. हमारे को अपनी स्किल्स को अपडेट भी करना, इम्प्रूव भी करना. इतनी चीज़ें तेज़ी से चेंज होती चले जा रही हैं, बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज होती चले जा रही हैं. और इसके अंदर जो है हमें ज़रूरत है कि हम अपनी स्किल्स को अपडेट करें. रोज़ाना आधे से 2 घंटे तक हम कोशिश करें कि अपनी स्किल्स को बढ़ाएं. जॉब के अंदर भी जिस वक्त हमें कोई टाइम मिलता है तो उस वक्त भी करें, वॉक के टाइम करें, हम अपने घर आने के बाद करें. हम अपनी स्किल्स को मुस्तकिल बढ़ाते रहें. टॉपिक चेंज होते जा रहे हैं, चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, स्किल्स और नॉलेज चेंज होती चले जा रही है, सब्जेक्ट चेंज होते चले जा रहे हैं. तो हमें अपनी नॉलेज को जो है वो अपडेट रखने की और उसकी ज़रूरत है उसके अंदर. अच्छा, इसके अलावा जो है हमें ज़रूरत है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की. बिज़नेस क्या है, एक प्रॉब्लम है ना, हर वक्त प्रॉब्लम ने क्रॉप अप होना है, कोई ना कोई मसला आना है. तो हमें उसको मसलों को हल करना चाहिए, इतना सेंस होना चाहिए कि मसलों को हल कर सके. हमें ये नहीं है कि हम जिस वक्त हुआ कि हम कोई ना कोई शिकायत लेके चले गए या कोई मसला लेके चले गए. नहीं, हमें उसको सॉल्व करना है. हमें सॉल्व करने के बाद वो बताना होगा कि हमने ये मसला सॉल्व कर लिया. शुरू में हमें प्रॉब्लम होगा क्योंकि हमारी नॉलेज और स्किल्स इतनी नहीं होगी कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. तो उसके लिए हमें क्या होगा, हमें सीनियर्स की एडवाइस देनी होगी और इसके अलावा हमें एम्प्लॉयर की एडवाइस देनी. आहिस्ता आहिस्ता हम समझ जाएंगे. तो हमें जो भी प्रॉब्लम्स आए हम उसके लिए स्टैटिस्टिक इकट्ठा करें. पिछले
چیزوں سے اگر ویسے ہی کوئی فیصلے لیتے ہیں اس سے ایکسپیرینس دیکھیں کہ کون سا صحیح گیا تھا, کون سا غلط گیا تھا, کس میں پرابلم آیا تھا, کس جو سولوشن تھا اس کو دوبارہ دیکھا تھا, تو اس کے حساب سے ہم پرابلم کو سالو کریں اور اپنے جتنے بھی پرابلمس ہیں ہم ان کو سالو کرتے رہیں. دین ٹیکنالوجی اڈاپٹیشن. جب سے اب دنیا کی ہم ہسٹری دیکھ رہے ہیں, چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں, سبجیکٹ چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہر چیز جو ہے 10-20 سال کے اندر کچھ نہ کچھ امپروو ہو جاتی ہے, اسی لیے شارٹ کورسز اور ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے اپڈیشن کی وجہ سے. تو بہت ساری چیزیں چینج ہوتی چلے جا رہی ہیں, اور جب سے یہ آئی ٹی کا بوم آیا ہے چیزیں بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہیں. جتنی سائنسز ہے وہ تیزی سے چینج ہوتی جا رہی. مینجمنٹ سائنسز تیزی سے چینج ہوتی. جو کل سبجیکٹس پڑھائے جاتے تھے آج نہیں پڑھائے جاتے, جو کل ٹاپکس پڑھائے جاتے تھے آج نہیں پڑھائے جاتے, نئے ٹاپکس آ رہے ہیں, نئی چیزیں آ رہی ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو ہے ہمیں آئی ٹی کی بھی چیزیں آنی چاہیے, ہمیں آن لائن ٹریننگ بھی لینی چاہیے, ہمیں اے آئی کا بھی پتہ ہونا چاہیے, چیٹ جی پی ٹی کا بھی پتہ ہونا چاہیے, ہمیں ساری چیزوں کو پتہ ہونا چاہیے. ہم اپنے آپ کو جب تک اپڈیٹ نہیں رکھیں گے ٹیکنالوجی کے اندر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے, ہم آگے ترقی نہیں کر سکیں گے. تو اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ اس کے اندر جو بھی بزنس ہے, جو بھی کاروبار ہے, وہ کیا ہے, زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں نا اس کے اندر, ایک آپ ہی تو نہیں ہے نا, آپ کے ساتھ آپ کا امپلائر بھی ہے, آپ دوسرے اسٹاف ممبر بھی ہیں, تو ایک ٹیم ہے. تو آپ کو ٹیم میں کام کرنے کی اہلیت آنی چاہیے, سینس آنا چاہیے. وہ اکٹھا کام کرنے کے لیے کیا ہے, آپ میں ٹالرنس ہونی چاہیے, آپ میں پیشنس ہونی چاہیے, آپ کے اندر پازیٹیوٹی ہونی چاہیے, آپ کے برداشت ہونا چاہیے, آپ میں رواداری ہونی چاہیے. آپ میں یہ ساری کوالٹیز ہوں گی تو آپ اکٹھے کام کر سکیں گے نا, ورنہ آپ اکٹھے کام نہیں کر سکیں گے. تو آپ کو ضرورت ہے کہ اکٹھے کام کرنے کے لیے تو آپ اپنے اندر یہ پازیٹیوٹی پیدا کریں اور اس طریقے سے آپ کام کریں کہ آپ کے ساتھ لوگ کام کرنے میں کو انجوائے کریں اور آپ بھی ٹیم میں کام کرنے کے لیے بہتر ہوں اس کے اندر. اس کے علاوہ یہ ہے کہ لیڈرشپ اسکلس آنی چاہیے. ایک زمانے میں کیا تھا کہ ہم مینیجریل اسکلس پڑھاتے تھے, برسوں ہم پڑھاتے رہے, سال تک ہم مینیجریل اسکلس پڑھاتے رہے. اس کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ نہیں جی, مینیجریل اسکلس اور مینیجریل کنٹرول سے ریزلٹس نہیں آتے, لیڈرشپ کوالٹی سے آتے ہیں. تو آپ میں لیڈ کرنے کی کوالٹی ہونی چاہیے. لیڈ کرنے کی کوالٹی کب ہوگی, جب آپ جو ہے اپنی اسکلس کو اپڈیٹ کریں گے, اپنی نالج کو اپڈیٹ کریں گے, اور دوسری بات یہ کہ اپنا بیہیویئر بہتر رکھیں. آپ اپنا بیہیویئر بہتر رکھیں گے تبھی آپ آگے چلیں گے نا. بیہیویئر بہت امپورٹنٹ ہے, کمپیٹنسی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جس وقت ڈاؤن سائزنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ جس کا بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا پہلے اس کو نکال دیتے ہیں, کمپیٹنسی ہو یا نہ ہو. کمپیٹنسی سیکنڈری ہو جاتی ہے, بیہیویئر اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اکٹھے کام کرنا ہے تو لیگ پولنگ ہوگی تو کام نہیں ہوگا نا, ریزلٹس نہیں آئیں گے. تو اس وجہ سے جو ہے آپ کو اپنے آپ میں پازیٹیوٹی رکھنی ہوگی, لیڈرشپ کوالٹی کی آنی چاہیے. اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ لیڈ کرنا چاہیے. آپ کو فالوور کے بجائے آپ لیڈر بنیں, لیڈ کریں, نئی چیزیں بنائیں اس کے اندر. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ فن لونگ ہو, پارٹیسپیٹنگ ہو, آپ کے ساتھ لوگ کام کر کے خوش ہوں, آپ میں حصہ مزہ ہونی چاہیے, آپ میں برداشت ہونی چاہیے, آپ دوسروں کے ساتھ اس طرح سے کام کریں کہ وہ آپ کی کمپنی کو انجوائے کریں, تو وہ آپ کی لیڈرشپ کے اندر کام کریں گے اور آپ بھی اسٹریس فری رہو گے. نہ آپ کسی کو اسٹریس دو گے نہ آپ اسٹریس لو گے اگر آپ فن لور ہو گے. تو اس طرح سے آپ اس کے بعد پھر ایک اور چیز آتی ہے, پروفیشنلزم اور ایتھکس. آج جتنے بھی سبجیکٹس ہیں, جتنی بھی اسٹڈیز ہیں, اس کے اندر وہ چاہے میڈیکل سائنس ہو, انجینئرنگ ہو, چاہے مینجمنٹ سائنس ہو, اس کے اندر ہر چیز کے اندر جو ہے نا پروفیشنل ایتھکس پڑھائی جاتی ہے, پروفیشنلزم پڑھائی جاتی ہے. تو آپ کو یہ ساری چیزیں آنی چاہیے اور آپ کو اس کے اندر ساری چیزیں آپ جب تک نہیں سمجھیں گے, جب تک آپ کریں گے نہیں, آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو آپ کو پروفیشنلزم آنی چاہیے, آپ کو پیٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہیے, آپ کو ٹالرنس کرنی چاہیے, آپ کو ساتھ رہنے کے لیے کام آنا چاہیے. اپنی چیزوں کو آپ جو ہے لرن کریں, نئی چیزوں کو لرن کریں, جو پرانی چیزیں اس کو ڈی لرن کریں اور چیزوں کو ری لرن کریں, اور اس طرح سے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. اس کے بعد پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ورڈز کو آنرز کریں.
آپ کسی کو چیٹ نہ کریں، اسپیشلی کسٹمرز کلائنٹ کو چیٹ نہ کریں، غلط بیانی سے کام نہ رہیں، ہمیشہ سچ بولیں. مے بھی شارٹ ٹرم آپ کو کچھ تھوڑا سا دھچکا لگے، لیکن لانگ رن کے اندر آپ کی گڈ ول بنے گی. آپ کی گڈ ول بنے گی تو آپ کی آرگنائزیشن کی گڈ ول بنے گی، اور آپ کی گڈ ول کے حساب سے آپ کو پرکوزٹ اور پروموشنز ملتی رہیں گی. اس کے علاوہ جو ہے آپ کو پرسنل گرومنگ کا خیال رکھنا پڑے گا، آپ کو اپنی گروتھ کا خیال رکھنا پڑے گا. پرسنل گرومنگ اور گروتھ کے اندر جو ہے آپ کا ڈریس بھی آ جاتا ہے، آپ کے ایٹیکیٹس اور مینرز بھی آ جاتے ہیں، آپ کی نالج اور اسکلز بھی آ جاتی ہیں. آپ کو ہر چیز کو اپنا بڑھانا ہے، آپ کو ہارڈ اسکلز بھی بڑھانی ہے، سافٹ اسکلز بھی بنانی ہے، ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر بھی آپ کو کام کرنا ہے، اور آپ کو اس طریقے سے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے. اچھا، اس کے علاوہ آج کے اندر جو ہے نا، جو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر نیٹ ورکنگ کی بڑی امپورٹنس ہو گئی ہے. تو ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ کو نیٹ ورکنگ کا خیال کرنا پڑے گا، کیونکہ آج لوگ آرگنائزیشن میں اکٹھے کام کرتے ہیں، اور دوسری آرگنائزیشنز کے لوگ بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور انٹریکشن رکھتے ہیں. تو آپ کو اپنی پرسنل لائف کے اندر بھی جو ہے انٹریکٹیو ہونا پڑے گا، اور آپ کو پروفیشنل لائف کے اندر بھی ہوگا. آپ کو اس سے گائیڈنس بھی ملے گی، آپ کو نئے نئے ٹپس ملیں گے، نئی نئی نالج ملے گی، نئی نئی پرابلم سولوشن کی ٹیکنیکس ملیں گی، نئی نئی آپ کو باتیں پتہ لگیں گی. اور آپ جتنے افیکٹو ہو گئے اتنے ہی آپ ایفیشینٹ ہو گئے، اتنے ہی آپ کے ریزلٹس اچھے آئیں گے، اتنے ہی آپ کی ورتھ آپ کی آرگنائزیشن میں بڑھتی چلے جائے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.